بنیادی طور پر یہ فلسفہ ہی جھوٹ ہے کہ ماں کبھی اپنے بچے کا برا نہیں سوچ سکتی۔ آپ اپنی زندگی میں غور کریں گے تو بے شمار ایسی مثالیں آپ کو بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ مائیں بسا اوقات اپنے بچے بیچ بھی دیتی ہیں، اور بالکل اسی طرح کے پاکستان کے فیملی عدالتی نظام کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں بہت ساری۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی علیحدگی ہوتی ہے والدین کے درمیان تو ہمیشہ کی طرح ماں جو ہے بچوں کو غائب کرتی ہے، بچوں کو باپ تک ملنے نہیں دیتی ہے، ان کی ایکسیس روکتی ہے، اس کو باپ کی شکل نہیں دیکھنے دیتی ہے، کورٹ میں جھوٹے فراڈ کیسز بناتی ہے باپ کے خلاف، اور اس طرح کر کے جو ہے وہ وقت گزرتا ہے، بچوں کو تباہ کیا جاتا ہے، بچوں کی باپ تک ایکسیس روکی جاتی ہے، جبکہ دوسری جانب اسی باپ سے جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پر جو ہے وہ اخراجات بچوں کے نکلوائے جاتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ سارے کچھ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ باپ کو اچھی طریقے سے زج کیا جائے اور باپ پر پریشر بیلڈ کیا جائے، کیونکہ اگر جس ماں کی یہ سوچ ہے کہ اس نے آگے چل کے جو ہے وہ ریٹ لگانا ہے اپنا بچوں کی کسٹڈی کا اور وہ پیسہ باپ سے بٹورنا ہے، تو وہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی جو ہے نا وہ سوٹیبل ہوتی ہیں، اور وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ یہ پریشر بنتا جائے گا نا تو باپ کا جو بچوں کے لیے لگاؤ ہے، باپ کی بچوں سے جو محبت ہے، وہ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کیش کر سکتی۔ تو آگے چل کر کیا ہوتا ہے کہ کسٹڈی مقدمات کے اندر پھر بالآخر جو ہے وہ باپ کو اس طرح کی آفریں کی جاتی ہیں کئی ماؤں کی طرف سے کہ جناب اتنے لاکھ دے دو فی بچے کے حساب سے، تو کسٹڈی جو ہے وہ سرنڈر کر دیتی ہوں۔ تو اس حوالے سے جو باپ ہیں وہ شروع میں جو ہے بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور اتنے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ پھر اپنی طرف سے بھی آفریں لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں اس حوالے سے تھوڑی سجیشن دینا چاہوں گا کہ جب شروع میں جب ملاقات لگ گئی ہے، اب باپ کو تھوڑی بہت ملاقات، ایک آدھی ملاقات ہی بے شک ایک مہینے میں مل رہی ہے، تو باپ کو چاہیے کہ وہ شروع میں بالکل بھی جو ہے وہ نہ اس طرح جذباتیت دکھائے اور نہ اس طرح کی کسی سودے بازی میں پڑے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر باپ کو ایسی سودے بازی کر لیتا ہے، آؤٹ آف کورٹ اگر کرتا ہے، بے شک کوئی اسٹامپ پیپر بھی ہو گیا، تحریر بھی ہو گئی، اس کے باوجود ماں سمپلی ایک 491 کی ریٹ کرے گی باپ کے خلاف، بچے دینے کے باوجود جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ باپ پر الزام لگا کر کے اس نے بچے چھینے آرام سے واپس لے لے گی، وہ پیسے بھی گئے، بچے کی کسٹڈی دوبارہ چلی گئی۔ تو اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ فیس کرنی پڑے گی۔ اس کے برعکس باپ کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے حالات کو برداشت کرے اور کچھ عرصہ معاملات کو لے کر چلے، فوری طور پر جو ہے وہ آمادہ نہ ہو جائے اس طرح کی کسی ڈیل کرنے کے لیے، اور جب کچھ عرصہ جو ہے وہ معاملات چلتے ہیں اور جب کوئی پریشر بنتا ہے، ظاہر ہے خاتون ہے، دوسری طرف ماں ہے، شروع میں تو بڑے رشتہ دار جو ہیں وہ ساتھ ملے ہوتے ہیں، سب اکسارے ہوتے ہیں، بھی طلاق لے لے، انج کر لیں گے اونج کر لیں گے۔ تو وقت کے بعد تھوڑے سے عرصے بعد جب ان کو بھی نظر آتا ہے کہ کوئی مال شال جو پچھلے شوہر کا جو اس نے مارا تھا، کوئی جولری ماری تھی، کوئی یا کوئی زمین پلاٹ مارا تھا، تو وہ بھی سب کھا پی جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد سے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کے اپنے گھر والے اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیتے ہیں کہ بھائی تو ہمارے ساتھ نہ رہو۔ تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اس وقت جو ہے نا ماں پوری طرح مجبور ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت جب ماں جو ہے کوئی اگر مصالحت کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جب کوئی پریشر میں ہوتی ہے اور اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکی ہوتی ہے، تو اس وقت باپ کے لیے بڑا سوٹیبل ہوتا ہے، وہ چند لاکھ روپے میں بھی صرف جو ہے نا جو ہے وہ کسٹڈی ماں جو ہے وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات تو وہ اگر وہ پیسے نہیں لیتے اور کسٹڈی وہ بیچتی نہیں ہے، تو اس کے علاوہ بھی سچویشن ایسی بن جاتی ہے کہ ماں کو جو ہے نا کسٹڈی سرنڈر کر دیتی ہے اپنا، مثال کے طور پر کہ اگر اس کی دوسری شادی ہو گئی ہے اور دوسری شادی ہو کے دوسرے گھر پہ آ کر چلی گئی ہے، تو باپ اگر تھوڑا سا سیاںہ ہو اور وہ ان چیزوں پہ مانیٹر کر رہا ہو بہت اچھے طریقے سے، اور پھر جب وہ کیسز میں گارڈین کیسز کے اندر وہ ان ایڈریسز کو ہی شامل کرے جہاں پہ وہ اس بی بی کی ایڈریس ہے، اس کے دوسرے شوہر کا جو گھر ہے، ان چیزوں کو لے آئے کسی طریقے سے ڈاکومنٹیشن کے اندر، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس ایڈریس کے اوپر نوٹسز جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں بچہ لے کر بھاگی ہوئی ہے، تو وہ یہ ماں عدالت میں پیش کرے۔ تو وہاں پر ایک نیا کٹا کھل جاتا ہے، اور جو اس کے دوسرے سسرالی ہوتے ہیں جہاں پر ماں بڑی بے فکر ہو کے بچوں کو پیچھے نانکوں کے پاس جو ہے وہ ان کی نوکری کرنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے، اور خود جناب اپنی لائف جو ہے نا وہ نئی لائف شروع کر لیتی ہے، اور وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جناب کہ اس نے بہت اچھے طریقے سے باپ کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ تو وہ جب اس طرح ہتھوڑا پڑنا شروع ہوتا ہے، نوٹسز آنا شروع ہوتے ہیں اس ایڈریس پہ، تو دوسرے جو سسرالی ہوتے ہیں وہ وہاں پہ رولا ڈال دیتے ہیں ماں کے خلاف کہ بھئی یہ کیا تماشا ہے، اس کو سارے جو ہے نا یہ معاملات کو نپٹاؤ، ختم کرو، یا پھر تم بھی یہاں سے نکلو۔ تو جب ماں کے اوپر یہ اس طرح کی سچویشن بنتی ہے تو پھر وہ جو ہے نا اس کے اوپر پریشر آتا ہے، اور پھر اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ پیسے لیے بغیر بھی جو ہے وہ کسٹڈی سرنڈر کر سکتی ہیں، ایسا بھی ممکن ہے، کیونکہ اس نے ابھی
اب اپنے دوسرے گھر کو بچانا ہے، وہ چاہ رہی ہوتی کہ وہاں پر ابھی تھوڑا جو ہے نا کچھ اس کا معاملہ چل سکے، یہ نہ ہو کہ وہاں سے بھی اسے طلاق ہو جائے. تو اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جو کہ تھوڑا وقت لگنے کے بعد ہوتی ہے. شروع میں تو باپ کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے، سارے مل کر پریشر لگا رہے ہوتے ہیں، پورا سسٹم لگا رہا ہوتا ہے، بیوی کے رشتے دار لگا رہے ہوتے ہیں، بیوی لگا رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے، کبھی ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے بیوی، کبھی فلانی جگہ درخواست، کبھی فلانے محکمے میں درخواست کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ شوہر جو ہے وہ بدنام ہو، اس کا روزگار ختم ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، پتہ نہیں اس کو شاید پھانسی چڑھانا ہے، تو کس طرح کے خیالات ہوتے ہیں. تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پھر کافی زیادہ پریشر باپ کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو باپ کو چاہیے کہ اس وقت وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور ساری چیزوں کو بالکل اکارڈنگ ٹو دا سچویشن جو ہے وہ لے کر چلے. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ہے وہ کہ ماں جو ہے وہ کسٹڈی بیچے گی یا نہیں بیچے گی. اس کو جج کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے. دیکھو، جس عورت نے اپنے شوہر کے خلاف جو ہے وہ جھوٹے مقدمات بنائے، جہیز کیسز میں فراڈ کیا، وہاں پر جو ہے وہ 1 کا 4 بتا کے پیسے نکلوائے، تو یقیناً کل کو وہ بچے کی کسٹڈی بھی بیچے گی. تو یہ آسان سا پیرامیٹر ہے اس کو جج کرنے کا. تو اگر ماں جو ہے بچے بیچنے والی نہ ہو تو وہ اس طرح کے فراڈ مقدمات بھی نہ کریں اپنے شوہر کے اوپر. تو جو شوہر کے ساتھ اچھی نہیں ہے وہ اچھی ماں بھی کبھی نہیں بنے گی. تو یہ ایک آسان سا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے اس کو جج کرنے کے لیے. تو وہ یہ چیزیں پھر آگے چل کے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں کی لالچ جو ہے وہ کس لیول کی ہے. کچھ مائیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ چند لاکھ مل جائے اور وہ یہاں سے جو ہے نا بچے نقد و نقد ہی لے کے تو بچوں کی کسٹڈی سرنڈر کریں گی عدالت میں، اور پھر وہ اپنی دوسری لائف جو ہے وہ شروع کریں گی اور اپنی دوسری لائف میں مگن رہیں گی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں لانگ ٹرم سوچ کے بیٹھی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ بچے اپنے پاس رکھتے ہیں اور کل کو یہ بچے بڑے ہوں گے، یا بچے ابھی ایک مناسب ایج میں ہوتے ہیں، تھوڑا سے اور بڑے ہونے کا انتظار وہ کر رہی ہوتی ہے کہ چلو کل کو کوئی جائیداد وغیرہ کا بھی سسٹم ہوگا، بچے بڑے ہوں گے تو والدین کے پاس بھیج دوں گی کہ بھائی لاؤ بھی ہمارا حصہ نکالو، جائیداد دو ہمارا. کیونکہ ویسے تو باپ کو چہرہ تو دکھانا نہیں ہوتا، لیکن باپ کی جائیداد لینے کے لیے مائیں جو ہیں بچے بھیج دیتی ہیں. اسی طرح جو سچویشن ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ماں کی مینٹیلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لانگ ٹرم سوچ رہی ہے یا شارٹ ٹرم سوچ رہی ہے. تو اسی لیے کہ جب ماں کمفرٹ زون میں ہوگی تو ظاہر ہے اس کا ریٹ بھی زیادہ ہوگا کسٹڈی کو جو ہے وہ حوالے کرنے کے لیے، سرنڈر کرنے کے لیے. بیٹی کے کیس میں جو ہے وہ ریٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، بیٹے کے کیس میں تھوڑا ریٹ کم ہوتا ہے، کیونکہ بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ باپ کے جذبات تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں اور پھر اس طرح بلیک میلنگ بھی آسان ہوتی ہے. جیسے بہت ساری مائیں جو ہیں وہ بچیوں کے حوالے سے نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہیں باپ کے ساتھ. نازیبا کیا، سیدھی سی بات ہے جناب، مائیں صاف کہتی ہیں جناب میں اسے کوٹھے پہ نچواؤں گی، اس کے ساتھ اس سے یہ غلط کام کرواؤں گی، اس سے یہ غلط کام کرواؤں گی. باپ کو زج کرنے کے لیے یہ سب وہ کرتی ہیں. معمول کی بات ہے، یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں لوگوں کے ساتھ. یہ کون سی کوئی عجوبہ باتیں رہ گئی ہیں اب ہمارے معاشرے کے اندر. اسی طرح جو ہے وہ باپ کے چونکہ جذبات اس کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہ کئی مائیں تو جناب اس حد تک جاتی ہیں کہ وہ ٹک ٹاک وغیرہ کے اوپر ڈانس ویڈیوز بنواتی ہیں بچیوں کی، باپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، میں اس کو ڈانسر بناؤں گی، یہ مجرے کرے گی، جا کر لوگوں کے کوٹھوں پہ جائے گی. تو جب وہ اس طرح کی باتیں کرتی تو باپ بہت زیادہ زج ہوتا ہے. تو وہ پھر مائیں سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس سے ریٹ زیادہ لگے گا اور وہ باپ زیادہ پیسے آفر کرے گا اور پھر جو ہے میں اس طرح کسٹڈی سرنڈر کروں گی. تو وہ اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ باپ پھر جذبات میں آ کر وہ کر بھی دیتے ہیں بڑی بڑی آفر، جو کہ بالکل نادانی ہے، مارکیٹ کا ریٹ خراب کرنے والی بات ہے. باپ کو چاہیے کہ وہ پہلے ایسے حالات پیدا کرے، اور ایسے جب حالات پیدا کرے گا، مناسب حالات پیدا کرنے سے کیا ہوگا کہ ماں جب پریشر میں آئے گی، ماں کا جب برا وقت شروع ہوگا، ماں پر جب پریشر شروع ہوگا تو وہ پھر لائن پر بھی آئے گی اور مصالحت بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرے گی. تو بالکل ٹھیک ہے، وہ پھر ایٹ دی اینڈ بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اور ہونا تو یہی چاہیے کہ ماں اور باپ دونوں تک برابر ایکسیس ہو، لیکن شرافت کے ساتھ بھائی ایکسیس دیتا کون ہے سسٹم میں؟ ایکسیس تو باپ کے لیے تو ہے ہی نہیں بالکل بھی. باپ کو تو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے پورے سسٹم نے. تو ہونا تو یہ چاہیے، مگر افسوس کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. تو جب ہوتا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب حالات کے اعتبار سے پھر باپ بھی کیا کرے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. وہ پھر 4 پیسے اگر تھوڑے بہت دے کے اس کا کام بنتا ہے ماں کو، اور ماں کسٹڈی سرنڈر کر دیتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس میں کیا حرج ہے، ہونے دو. اب جہاں تک کسٹڈی سرنڈر کرنے کی بات ہے تو اس کا ایک خاص طریقہ جو ہے وہ باپ کو لازمی فالو کرنا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کسٹڈی سرنڈر کرنے کے لیے ماں کو کوئی بھی پیمنٹ وغیرہ کر رہا ہے تو یہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں کرے گا، اور آؤٹ آف کورٹ جو ہے وہ اسے کوئی اسٹامپ وغیرہ نہ کروائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو وہ کل کو دوبارہ ماں جو ہے ریٹ کر دے گی 491 کی باپ کے اگینسٹ اور بچے واپس لے لے گی. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ کورٹ کے سامنے جو ہے وہ ماں بیان دے، فزیکلی پیش ہو، خود بیان دے اور کسٹڈی سرنڈر کرے. وہاں پہ اس کے فوٹوز لی جائیں گی عدالت میں اور اس کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا، اور واضح طور پر وہ کسٹڈی بھی سرنڈر کرے اور ساتھ میں گارڈین شپ بھی جو ہے وہ اسے سرنڈر کروائی جائے.
दोनों चीजें सरेंडर करवाई जाए, वहां पर टेक्स्ट में लिखा जाए। तो वो बाज़ औक़ात लोग इस तरह के मौक़ों पर सिर्फ वो कस्टडी को लिखवा लेते हैं, गार्डियनशिप नहीं होती है, फिर बाद में अगर मुल्क से बाहर जाना है, कोई रेजिडेंसी का इशू है बच्चों की, तो वो फिर मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है दूसरे ममालिक में जाकर। तो इस वजह से दोनों चीज़ें सरेंडर करवानी चाहिए, और इस तरह बिल्कुल होशमंदी से बदरिया अदालत ही जो कुछ करवाना है वो करवाना चाहिए। और आखिर में ये भी बात बता दूं मैं कि इसके बावजूद, इस सब करने के बावजूद जो है माँ जो है कस्टडी फिर भी वापस मांग सकती है अदालत से, कोई भी दोबारा केस बनाकर, और कुछ लोगों को मिली भी है इस तरह वापस। तो लेकिन बहरहाल ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, और बाप ने जितने अच्छे वक्त में, दुरुस्त वक्त में जो है कस्टडी सरेंडर करवाई होगी, तो अक्सर औकात फिर माएँ जो हैं वो उसके बाद से फिर वो इस काबिल ही नहीं रहती हैं कि वो मजीद फाइट करें और जो है ना वो दोबारा से इस घन चक्कर के अंदर आएँ। तो वो फिर फिक्र ही नहीं करती, वो जाके अपनी लाइफ गुजारती हैं। अच्छी बात है, अपनी लाइफ गुजारें, बच्चे का फ्यूचर जो है वो सेफ होना चाहिए। वो जब सेफ हो गया तो बस बात खत्म होगी।